رات اپنی سیاہ چادر شہر پوری طرح پھیلا چکی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں پیدا کر رہی تھی۔ شہر کے مہنگے ترین کلب کے ایک خاموش کونے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قیمتی لکڑی کی میز پر شیشے کے 2 گلاس رکھے تھے جن میں موجود نشہ کسی بھی مضبوط ذہن کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا۔ میز کے ایک طرف احمد شہزاد انتہائی بے فکری سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس اعتماد اور آنکھوں میں شکار پر فخر کرنے والا غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف سمیر درانی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی اس محفل میں سب سے نمایاں چیز تھی۔ احمد نے گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہی بتاؤں تجھے، پیار سے میں اس کو رانو کہتا ہوں۔ سمیر نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور فخر سے بولا، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، میرے عشق میں پاگل ہو چکی ہے، گاؤں کی لڑکی ہے، اس لیے کچھ بھی نقلی نہیں ہے اس کے اندر۔ آج کل شہر کی لڑکیوں نے تو ہر چیز نقلی لگا رکھی ہے، نقلی پلکیں، نقلی ناخن، نہ جانے کیا کیا، لیکن اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ پہلے تو میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، بہت ہی زیادہ شریف تھی، ضرورت سے زیادہ۔ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ بڑی مشکل سے اسے اپنی باتوں میں لگایا، اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اب اس کو میری محبت پر پورا یقین آ چکا ہے اور عن قریب ہی میں لکی ہونے والا ہوں۔ احمد نے اپنی آنکھ مارتے ہوئے بات ختم کی۔ سمیر کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دینے لگی۔ اس نے گلاس کو میز پر رکھ دیا۔ تو اس طرح کے کام کیسے کر لیتا ہے؟ احمد نے قہقہہ لگایا۔ سمیر نے سنجیدگی سے کہا، اور پتہ نہیں کون وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو تیری باتوں میں آ جاتی ہیں۔ احمد نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہی تو ٹیلنٹ ہے میرا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سمیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست پہلے ایسا نہیں تھا۔ وقت نے اسے بدل دیا تھا، یا شاید دولت اور بے لگام آزادی نے۔ سمیر درانی شہر کے ان چند رئیس خاندانوں میں سے تھا جن کا نام سنتے ہی لوگ احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شہر کے پوش علاقے میں ان کی کئی ایکڑ پھیلی ہوئی عالی شان رہائش گاہ تھی۔ اس کے والد کی ملک بھر میں مختلف فیکٹریاں تھیں۔ کاروبار اتنا وسیع تھا کہ روزانہ کروڑوں کا لین دین معمول کی بات تھی۔ اتنی دولت کے باوجود سمیر کی شخصیت میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی تعلیم بہترین اداروں میں ہوئی تھی، اس کی پرورش بھی اعلیٰ ماحول میں ہوئی تھی، مگر اس کی سوچ دولت سے زیادہ کردار کی اہمیت پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ عورت کو عزت دی تھی، اس کے نزدیک محبت کھیل نہیں تھی۔ احمد نے اس کی خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تو پہلے ایسا نہیں تھا یار، اس لیے تو میں نے تجھ سے دوستی کی تھی، لیکن اب میرا دل کرتا ہے اگر تیرے ساتھ زیادہ بیٹھا رہا تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے گا۔ سمیر ہلکا سا مسکرایا۔ احمد نے انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، تو امیروں کے نام پر دھبا بنتا جا رہا ہے، اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی تو نے اپنی زندگی کو کوڑا کاغذ بنا رکھا ہے۔ وہ ذرا قریب ہو کر بولا، کیا فائدہ، کس کے لیے اپنی وفا سنبھال کر رکھی ہوئی ہے؟ سمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولا، اسی کے لیے سنبھال کر رکھی ہے جو اس وفا کی حقدار ہوگی، میری ہمسفر۔ وہ جب میری زندگی میں آئے گی تو زندگی خود خوبصورت ہو جائے گی۔ باقی یہ 2-4 دن یا 2-4 مہینوں کے مہمان رشتے میرے کسی کام کے نہیں۔ احمد نے زور سے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ قسم سے تو بہت پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ سمیر نے مسکرا کر جواب دیا، ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم رات کو سوتے وقت مجھے اپنے ضمیر سے نظریں نہیں چرانا پڑتی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ احمد نے دوبارہ گلاس اٹھا لیا، جبکہ سمیر کی نظریں شیشے کی دیوار سے باہر اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔
اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دو مختلف راستوں پر چل رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو یور فیوریٹ چینل۔ دوستوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن کئی بار قسمت ہماری زندگی کے فیصلے کرتی ہے۔ آج کی کہانی قسمت کے انہی فیصلوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ آپ نے کہانی کے شروع سے آخر تک ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آئیں کہانی دیکھتے ہیں۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو چکی تھی۔ اس کی سیاہ لگژری گاڑی خاموشی سے شہر کی روشن سڑکوں پر آگے بڑھتی رہی۔ گاڑی کے اندر ہلکی موسیقی چل رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں احمد کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا آخر کسی معصوم انسان کے جذبات سے کھیل کر کسی کو خوشی کیسے مل سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی دورانی ہاؤس کی بلند و بالا گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ محل نما بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی اداس تھا۔ دروازہ کھلتے ہی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کے ملازم آہستہ آواز میں سلام کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ سمیر سیدھا اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس کی والدہ جا نماز پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی مگر پلکوں کے کناروں پر خشک ہوتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چند دن پہلے ہی اس حقیقت نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ سمیر کے والد کا کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ خبر صرف ایک راز نہیں تھی، وہ اس گھر کی بنیادوں میں پڑنے والی دراڑ تھی۔ سمیر کی والدہ نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، ان کے مشکل وقت میں بھی اور کامیابی کے دنوں میں بھی، مگر بدلے میں انہیں وفا نہیں ملی۔ سمیر کے دل میں اپنے والد کے لیے احترام کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی والدہ کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ آ گئے بیٹا؟ جی امی۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں۔ آپ نے کھایا؟ انہوں نے نظریں چرا لی۔ بھوک نہیں تھی۔ سمیر نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ خود کو اس طرح تکلیف نہ دیں۔ وہ بمشکل مسکرائیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے بھی نہیں بھرتے۔ سمیر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف خاموش بیٹھا رہا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ بے وفائی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں توڑتی، بلکہ پورے گھر کی خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کھڑکی سے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ تو کافی دیر تک انہی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سچے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والے ہر بار کسی نہ کسی کا دل جیت لیتے ہیں۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، جو مرد عزت دینا جانتے ہیں وہ اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور احمد شہزاد جیسے لوگ محبت کے چند خوبصورت لفظ بول کر ان کے یقین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ سمیر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ قسمت بہت جلد اسے ایک ایسی لڑکی سے ملانے والی ہے جو اس کی اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، اور وہ ملاقات نہ صرف اس کی زندگی بدلنے والی تھی بلکہ اس کے دل میں محبت اور اعتماد کی ایک نئی تعریف بھی لکھنے والی تھی۔ صبح سے ہی موسم میں ایک عجیب سی بے چینی کھلی ہوئی تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا اور شہر پر سرمئی رنگ کی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا بنگلے کے لان میں کھڑے لمبے لمبے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ دور کہیں بادلوں کی گرج سنائی دیتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے آسمان کسی آنے والے واقعے کا اعلان کر رہا ہو۔ سمیر اپنے کمرے کے بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک چند دن پہلے احمد کے ساتھ ہونے والی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتا اتنا ہی دل بوجھل ہو جاتا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔
اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، احمد شہزاد۔ سمیر نے چند لمحے فون کو بجنے دیا، پھر بے دلی سے کال اٹھا لی۔ ہاں احمد۔ دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح بے فکر ہنسی سنائی دی۔ یار ایک زبردست خبر ہے۔ سمیر خاموش رہا۔ احمد نے جوش سے کہا، وہ جو گاؤں والی لڑکی ہے نا رانو، اس کو میں نے کچھ دنوں کے لیے شہر بلا رہا ہوں۔ 9 تاریخ کو پارٹی رکھ رہا ہوں، تم بھی آ جانا۔ سمیر کا ماتھا سکڑ گیا۔ پارٹی؟ ہاں یار، ایسی پارٹی کی زندگی بھر یاد رکھو گے۔ سمیر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تمہارے لیے آ رہی ہے، پھر باقی لوگوں کو کیوں بلا رہی ہو؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسنے لگا۔ یار تو بھی بڑا معصوم ہے۔ سمیر کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عادل کو بھی فون پر یہی بات کرتے ہوئے سنا تھا، اسے بھی بلا رہے تھے، آخر کیوں؟ احمد نے بے پرواہی سے جواب دیا، ارے یار لڑکی گاؤں سے آ رہی ہے اور تم لوگ پوچھ رہے ہو کہ کیوں بلا رہے ہو؟ اتنے ننھے منھے چننے کیوں بن رہے ہو؟ وہ زور سے ہنسا، بس آ جانا، 9 تاریخ کو رات بھر مزے کریں گے، لڑکی بھی آ رہی ہے، سب کچھ شاندار ہوگا۔ سمیر کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دینے لگی، اس کی انگلیاں موبائل پر مضبوطی سے جم گئیں۔ احمد، اس کی آواز میں پہلی بار سختی نمایاں تھی، تمہیں اپنی باتیں سن کر شرم نہیں آتی؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، شرم سے کاروبار نہیں چلتا دوست، زندگی مزے لینے کے لیے ملی ہے۔ سمیر نے سب سے کہا، جس لڑکی نے تم پر بھروسہ کیا ہے وہ تمہیں اپنا سمجھ کر شہر آ رہی ہے، تم اس کے اعتماد کا مذاق اڑا رہے ہو۔ او چھوڑو بھی، اتنا جذباتی نہ بن، میں بالکل نہیں آؤں گا۔ احمد نے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، یار صرف ایک رات کی بات ہے۔ سمیر نے ٹھنڈی آواز میں کہا، ایک رات کسی کی پوری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ احمد خاموش ہو گیا، چند لمحوں بعد بولا، اب بھی وقت ہے، سوچ لے۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ سمیر نے اتنا کہا اور کال ختم کر دی۔ کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ موبائل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی تک آیا اور بارش سے پہلے کے بھوجل آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں احمد کے لیے عجیب سی نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ یہ وہی احمد تھا جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، وہی احمد جس کے ساتھ اسکول کے میدانوں میں دوڑتا تھا، وہی احمد جو کبھی دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ آخر انسان اتنا بدل کیسے جاتا ہے؟ سمیر نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب وہ احمد سے نہ کوئی تعلق رکھے گا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی دوستی باقی رکھے گا۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، کچھ لوگ دوستی کے قابل نہیں رہتے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سمیر نے مڑ کر دیکھا، اس کی والدہ دروازے پر کھڑی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تھکن دکھائی دے رہی تھی، چند ہی دنوں میں جیسے وہ کئی برس بوڑھی ہو گئی تھی۔ سمیر فوراً ان کی طرف بڑھا، آئی امی۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چند لمحوں خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا ایک بات کہوں؟ سمیر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی امی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم اب شادی کر لو۔ سمیر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی، اگر تمہاری شادی کی تیاریوں میں میرا دماغ لگ جائے گا تو شاید میں یہ سب کچھ بھول جاؤں، ورنہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ تمہارے باپ نے میرے دل کے ساتھ ایسا کیوں کیا، عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے یہ دن کیوں دیکھنے پڑے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر آئی۔ سمیر کا دل تڑپ اٹھا، وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امی، انہوں نے نظریں جھکا لی، تمہارے سامنے تو خود کو مضبوط بنا لیتی ہوں لیکن اندر سے میں روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہی ہوں۔ سمیر نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ سمیر چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے،
لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا ہو کہ یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، میں محبت کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ آج کل شادی بہت مشکل رشتہ بن چکی ہے، اسے نبھانا آسان نہیں رہا۔ اگر دلوں میں محبت ہو تو انسان بہت سی باتیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر محبت ہی نہ ہو تو پھر ہر دن ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ باہر بادل مزید گہرے ہو چکے تھے، تیز ہوا کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سمیر کی والدہ نے ایک گہرا سانس لیا، ان کی نگاہیں کہیں بہت دور جا کر ٹھہر گئیں۔ ہم لوگوں نے بھی ارینج میرج کی تھی۔ ان کی آواز میں برسوں کی تھکن شامل تھی۔ سب کہتے تھے محبت تو خود ہی ہو جائے گی، وقت کے ساتھ دل مل جائیں گے۔ ان کے ہونٹوں پر بے جان سی مسکراہٹ آئی، لیکن کبھی محبت ہوئی ہی نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سمیر پہلی بار اپنی والدہ کے دل کی اتنی گہری بات سن رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ صرف اپنے شوہر کی بے وفائی پر نہیں رو رہی تھی، بلکہ اس پوری زندگی پر افسوس کر رہی تھی جو انہوں نے محبت کی امید میں گزار دی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی ہر بات اپنے دل میں اتارتا رہا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک گفتگو نہیں تھی، بلکہ زندگی کا ایک سبق تھا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار سمیر آہستہ سے اٹھا۔ امی، میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ خیال رکھنا اپنا۔ سمیر نے ان کے ماتھے کو محبت سے چوما اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ آسمان مکمل طور پر سیاہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ دور افق پر بجلی چمکی۔ چند ہی لمحوں بعد زوردار گرج سنائی دی۔ فضا میں بھیگی مٹی کی خوشبو پھیلنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان برسنے کے لیے خود کو روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ آج 9 تاریخ تھی اور سمیر کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی دن اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ سمیر نے حقیقت میں کسی خاص جگہ جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اپنی والدہ کے سامنے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ اسے ایک ضروری کام ہے، تاکہ ان کا دھیان کچھ دیر کے لیے بچ جائے۔ گاڑی خاموشی سے شہر کی چوڑی سڑکوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر ہر طرف اس کی آمد کے آثار نمایاں تھے۔ ہوا میں نمی گھل چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف لگے درخت تیز جھونکوں کے ساتھ جھول رہے تھے۔ کبھی کبھار آسمان پر بجلی چمکتی اور پورا شہر ایک لمحے کے لیے سفید روشنی میں نہا جاتا۔ سمیر نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ اسے ایسی شامیں ہمیشہ سے پسند تھیں۔ وہ ایسے ہی خاموش ڈرائیو پر نکل جاتا تھا، نہ کوئی منزل ہوتی، نہ کوئی جلدی۔ اس کا ایک زمانے میں دوستوں کا بڑا حلقہ تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ احمد شہزاد، عادل اور ان کے ساتھ رہنے والے چند دوسرے لڑکے، شروع میں وہ سب اچھے لگتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی سوچ بدلتی گئی۔ ہر محفل میں عورتوں کا مذاق، ہر گفتگو میں کسی نہ کسی لڑکی کا ذکر، ہر کامیابی کا مطلب کسی کے جذبات سے کھیل لینا۔ سمیر کو اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اگر دوستی انسان کو غلط راستے پر لے جائے تو تنہائی کہیں بہتر ہوتی ہے۔ اسی سوچ میں ڈوبا وہ شہر کے ایک مصروف چوراہے تک پہنچا۔ سرخ سگنل روشن ہوا تو گاڑی آہستہ سے رک گئی۔ چند ہی لمحوں میں ایک 10-12 سال کا دبلا پتلا بچہ ہاتھ میں شیشہ صاف کرنے والا راڈ لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے اجازت مانگنے والی نظروں سے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ بچہ فوراً کام میں لگ گیا، حالانکہ گاڑی کا شیشہ پہلے ہی بالکل صاف تھا۔
سمیر جانتا تھا یہ بچہ شیشہ نہیں صاف کر رہا تھا، وہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بچے کی پھٹی ہوئی قمیض ہوا میں ہل رہی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور وقت سے پہلے بڑی ہو جانے والی سنجیدگی بھی تھی۔ کام ختم ہوا تو سمیر نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ بچے نے رقم دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، رکھ لو۔ بچے کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بار بار دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے سمیر کی نظریں بے اختیار سڑک کے دوسری طرف بنے ایک پرانے سے بس اسٹینڈ پر جا ٹھہری۔ دوستوں، مجھے معلوم ہے آپ کی پوری توجہ ناول کی طرف تھی، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور ابھی سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کو۔ وہاں صرف ایک لڑکی کھڑی تھی۔ پورا بس اسٹینڈ تقریباً خالی تھا۔ چند خالی بینچ، اوپر زنگ آلود ٹینک کی چھت، ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے چند سوکھے پتے، اور ان سب کے درمیان وہ لڑکی۔ سمیر کی نظر چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئی۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، اندر سفید لباس تھا جو دور سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال چادر کے نیچے سے کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا میں بھیگ جانے کی وجہ سے وہ بال آپس میں سمٹ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے جسم کے گرد لپیٹے کھڑی تھی جیسے سردی سے کانپ رہی ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بارش سے پہلے کی نمی میں بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی مگر اگلے ہی لمحے نئے آنسو بہنے لگتے۔ پورے بس اسٹینڈ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ منظر ایسا تھا جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ کسی اجنبی عورت کو اس طرح تنہا اور روتے ہوئے دیکھ کر شاید ہی کوئی حساس دل انسان بے پرواہ رہ سکتا۔ سمیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر گاڑی کا رخ بس اسٹینڈ کی طرف موڑ دیا، مگر وہ سیدھا اس کے سامنے نہیں رکا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گاڑی پارک کی۔ وہ نیچے نہیں چاہتا تھا کہ اچانک گاڑی لے جا کر اس لڑکی کو مزید خوفزدہ کر دے۔ وہ گاڑی سے اترا، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، بارش کے چند قطرے بھی گرنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بس اسٹینڈ تک پہنچا، ایسے جیسے وہ بھی کسی بس کا انتظار کرنے آیا ہو۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ اس کی بڑی بڑی بھیگی ہوئی آنکھیں سمیر سے ملی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سمیر نے اس کے اس خوف کو محسوس کر لیا۔ اس نے مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی خاموش رہی، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ سمیر نے دوبارہ نہایت شائستگی سے کہا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اب بھی جواب نہ آیا، صرف اس کے آنسو گرتے رہے۔ سمیر نے آہستہ سے کہا، دیکھیے اگر کوئی پریشانی ہے تو بتا دیجیے، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور مدد کروں گا۔ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے لب کھولے، وہ میں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ سمیر نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، آرام سے بتائیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، میرا نام تارا ہے۔ سمیر خاموشی سے سنتا رہا، میں پہلی دفعہ شہر آئی ہوں، وہ بھی اکیلی۔ اس کی آواز پھر بھر آ گئی، اور یہاں پہنچتے ہی میرا چھوٹا سا بیگ کہیں کھو گیا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس بیگ میں میرا موبائل تھا، کچھ پیسے تھے، اور جہاں مجھے جانا تھا اس جگہ کا پتہ بھی اسی میں تھا۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگی، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں، شام بھی ہونے والی ہے۔ سمیر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر پوچھا، آپ کس بس میں آئی تھیں؟ تارا نے بس سروس کا نام بتایا۔
یہ نام سنتے ہی سمیر کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اس کمپنی کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کی سروس کافی ذمہ دار سمجھی جاتی تھی۔ اس نے فوراً کہا، آپ یہیں رکیں۔ تارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی؟ ان کا ٹرمینل یہاں سے زیادہ دور نہیں، اگر بیگ میں بس میں رہ گیا ہوگا تو ممکن ہے انہوں نے محفوظ رکھ لیا ہو۔ شاید تارا پوری بات نہ سمجھ سکی، وہ پریشانی سے صرف اسے دیکھتی رہی۔ سمیر نے دوبارہ اطمینان سے کہا، آپ کہیں مت جائیے گا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی بس سروس کے مرکزی ٹرمینل کے سامنے رکی۔ وہ جلدی سے اندر گیا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم نے مؤدبانہ انداز میں استقبال کیا۔ سمیر نے پوری بات تفصیل سے بتائی۔ آپ کی فلاں بس میں فلاں نمبر کی سیٹ پر ایک لڑکی سفر کر رہی تھی، ممکن ہے اس کا بیگ وہیں رہ گیا ہو۔ ملازم نے فوراً کمپیوٹر پر کچھ معلومات دیکھیں، پھر پیچھے موجود ایک شیلف کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جی بالکل، اس نے ایک بھرا ہوا اور بھورا سا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، یہی ہوگا شاید۔ سمیر نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملازم مسکراتے ہوئے بولا، ہماری سروس میں اگر کسی مسافر کا سامان رہ جائے تو ہم اسے محفوظ رکھ لیتے ہیں، آخر ہماری ساکھ کا سوال ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک غلطی پوری کمپنی کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔ سمیر نے شکریہ ادا کیا، بیگ لیا اور فوراً واپس بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی دوبارہ اسی جگہ رکی۔ تارا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ہوا پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سڑک کی طرف اٹھتی تھی اور پھر مایوسی سے جھک جاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے سمیر کو ہاتھ میں اپنا بیگ لیے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سمیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاید آپ یہی ڈھونڈ رہی تھی۔ تارا نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ پکڑا۔ اس نے جلدی سے زپ کھول کر اندر دیکھا۔ موبائل بھی موجود تھا، رقم بھی، اور وہ کاغذ بھی جس پر اس کی منزل کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار غم کی نہیں بلکہ بے اختیار خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار سمیر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ ایک مکمل اجنبی انسان اس کی مدد کے لیے اتنی محنت کر کے واپس آیا ہے۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، وہ دھیرے سے بولی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج پوری رات یہیں کھڑی رہتی۔ سمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، الحمدللہ کہ آپ کا سامان مل گیا، اب کم از کم ایک پریشانی تو ختم ہوئی۔ تارا نے دوبارہ ممنونیت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مختصر سی ملاقات دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ بارش اب باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ باریک قطرے مسلسل آسمان سے اتر رہے تھے اور سڑک پر لگے پیلے بلبلوں کی روشنی میں چمکتے ہوئے کسی خوبصورت منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بس اسٹینڈ کی ٹین کے چھت سے ٹکرا کر ایک مدھم سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ تارا ابھی تک اپنے بیگ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پہلے کی گھبراہٹ کی جگہ اب اطمینان آ چکا تھا۔ سمیر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایک اجنبی لڑکی کی مدد کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو صرف راستہ بتا کر چلا جاتا، وہ اگر چاہتا تو بس سروس کا نمبر دے دیتا، وہ اگر چاہتا تو یہ معاملہ کسی اور کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ خود دوڑ کر گیا، خود بات کی، خود بیگ واپس لے کر آیا۔ یہ سب محض انسانیت تھی یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ اس سوال کا جواب شاید ابھی خود سمیر کے پاس بھی نہیں تھا۔ صرف اتنا ضرور تھا کہ جب سے اس نے اس لڑکی کو پہلی بار بس اسٹینڈ پر کھڑا دیکھا تھا، تب سے اس کا چہرہ انجانے میں اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں بعض اوقات دل کسی کے لیے اجازت نہیں مانگتا، وہ بس خاموشی سے ایک دستک سن لیتا ہے اور پھر وہی ایک چہرہ بار بار ذہن میں ابھرنے لگتا ہے۔ سمیر کے ساتھ بھی شاید یہی ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ صرف ایک مجبور انسان کی مدد ہے، مگر
اس کی نظریں بار بار تارا کے معصوم چہرے پر جا ٹھہرتی تھی، وہ چہرہ جس پر نہ بناوٹ تھی نہ غرور، صرف سادگی، صرف معصومیت اور آنسوؤں کے نشانات۔ سمیر نے اپنی سوچوں کو چھٹکا، ابھی ایک اور مسئلہ باقی تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل پہلے سے زیادہ گہرے ہو چکے تھے، بارش تیز ہونے لگی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، موسم کافی خراب ہو رہا ہے۔ تارا نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ سمیر نے بات جاری رکھی، اور آپ پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ پہلی دفعہ شہر آئی ہیں، ایسے میں اکیلی جانا آسان نہیں ہوگا۔ تارا خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بتا دیجیے آپ کو کہاں جانا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ فوراً چونک گئی۔ آپ کیسے چھوڑیں گے؟ سمیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے پاس گاڑی ہے۔ تارا نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کہاں ہے؟ میں نے تھوڑا آگے کھڑی کی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سوچا اگر اتنی بڑی گاڑی سیدھی آپ کے سامنے لے آتا تو شاید آپ مزید گھبرا جاتی۔ تارا نے حیرت سے پوچھا، اتنی بڑی گاڑی؟ سمیر ہنس پڑا، ہاں، ایسی گاڑیاں تو فلموں اور ڈراموں میں زیادہ تر غنڈوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ اس نے ہلکے انداز میں کہا، لیکن مجھے پسند ہے۔ تارا کے لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر بارش بھری شام کو روشن کر گئی۔ سمیر نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ وہ مسکراتی ہوئی کہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اس کے پاس سفید رنگ کی فارچیونر کھڑی تھی، سادہ مگر شاہانہ۔ سارا نے آہستہ سے کہا، اچھا اس لیے میں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا، میرے پاس پتہ ہے۔ وہ جلدی جلدی بیگ کھولنے لگی۔ مجھے یاد نہیں تھا، میں نے موبائل میں دیکھ کر کاغذ پھر بھی لکھ لیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیگ ٹٹول رہی تھی اور دوسرے لمحے خود ہی بولتی جا رہی تھی، کہاں رکھا تھا میں نے؟ یہاں تھا شاید، نہیں یہ تو رومال ہے، اچھا شاید اس جیب میں ہوگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ سمیر خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ لڑکی جب گھبرا جاتی ہے تو خود سے بھی باتیں کرنے لگتی ہے، یا شاید اسے خاموشی پسند ہی نہیں۔ اس کی ہر چھوٹی حرکت بے ساختہ تھی، ہر انداز میں سادگی جھلک رہی تھی۔ سمیر کو حیرت ہو رہی تھی کہ آج کے دور میں بھی کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر اسے طے کیا ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ مل ہی گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی، مل گیا۔ اس نے فوراً کاغذ سمیر کی طرف بڑھایا، یہ پتہ ہے۔ پھر معصوم لہجے میں بولی، یہاں میرے شوہر رہتے ہیں۔ بس یہ ایک جملہ تھا، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک سمیر کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ جیسے ایک لمحے کے لیے بھاری ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار تارا کے چہرے پر جم گئی۔ شوہر، یہ لفظ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگا۔ اس نے پہلی بار غور سے تارا کو دیکھا، سادہ لباس، سادہ چہرہ، نہ میک اپ، نہ شادی شدہ خواتین جیسی کوئی نمایاں علامت۔ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ سمیر کے اندر عجیب سی خاموشی اتر گئی۔ چند لمحے پہلے جو انجانی خوشی اس کے دل میں جاگی تھی، وہ اچانک رک سی گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کاغذ پر لکھا ہوا پتہ پڑھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ بدل گیا۔ اس کی سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی، ہونٹ بے اختیار ہلے۔ یہ؟ اس نے دوبارہ کاغذ دیکھا، دوبارہ، پھر ایک بار اور۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو احمد شہزاد کا پتہ تھا۔ سمیر نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، آپ کو پورا یقین ہے کہ یہی پتہ ہے؟ تارا نے حیرانی سے کہا، جی مجھے یہی دیا گیا تھا۔ اور آپ جس شخص کے پاس جا رہی ہیں؟ سمیر نے بات ادھوری چھوڑ دی، وہ آپ کے شوہر ہیں؟ تارا نے معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جی، ان کا نام احمد شہزاد ہے۔ سمیر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کی ہر بات ایک ایک کر کے زندہ ہونے لگی۔ احمد کی شیخی، گاؤں کی لڑکی، شہر بلانے کا منصوبہ، 9 تاریخ کی پارٹی، دوستوں کو جمع کرنا، اور آج واقعی 9 تاریخ تھی۔ کیا یہی وہ لڑکی تھی؟ رانو، جس کے بارے میں احمد اتنے فخر سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیر کے ہاتھ بے اختیار مٹھی کی شکل میں بند ہو گئے۔
وہ احمد کو برسوں سے جانتا تھا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ احمد نے کبھی نکاح نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور معلوم ہوتا. اس کا مطلب صرف دو ہی ہو سکتے تھے. یا تو تارا کسی غلط فہمی کا شکار تھی، یا احمد نے اس سے ایسا جھوٹ بولا تھا جس کی قیمت اس معصوم لڑکی کو اپنی پوری زندگی سے چکانی پڑ سکتی تھی. سمیر کے دل میں ایک خوف سا جاگا. وہ اس وقت کسی بھی قیمت پر اسے اس پتے تک نہیں لے جا سکتا تھا، کم از کم حقیقت جانے بغیر تو ہرگز نہیں. لیکن دوسری طرف تارا پورے یقین سے اسے اپنا شوہر کہہ رہی تھی. سمیر نے خود کو پرسکون کیا. یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں تھی. بارش بھی تیز ہو رہی تھی. اس نے آہستہ سے کہا، آئیے. تارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. گاڑی میں بیٹھتے ہیں. میں احمد کو جانتا ہوں. وہ جان پوچھ کر اتنا ہی بولا. وہ میرا دوست ہے. تارا کے چہرے پر فوراً اطمینان آ گیا. اچھا؟ وہ خوشی سے بولی. تو پھر بہت اچھا ہوا. پلیز مجھے وہاں لے چلیں. اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھجکی. سمیر نے دل ہی دل میں سوچا، واقعی لڑکی حد سے زیادہ معصوم ہے. یہ ہر بات پر فوراً یقین کر لیتی ہے. شاید اسی معصومیت نے اسے اس خطرناک موڑ تک پہنچا دیا تھا. وہ اسے اپنی فارچیونر تک لے گیا. اس نے اگلا دروازہ کھول دیا. آپ آگے بیٹھ جائیں. تارا نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. سمیر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا. گاڑی آہستہ سے سڑک پر چل پڑی. بارش مسلسل برس رہی تھی اور گاڑی کے اندر ایسی خاموشی تھی جس کے پیچھے کئی سوال چھپے ہوئے تھے. گاڑی بارش سے بھیگی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی. وائپر مسلسل شیشے پر جمع ہونے والے پانی کو ہٹا رہے تھے، مگر گاڑی کے اندر چھائی ہوئی خاموشی کسی بھی آواز سے زیادہ باہری محسوس ہو رہی تھی. تارا دونوں ہاتھوں سے اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی. سمیر کئی لمحوں سے سوچ رہا تھا کہ اسے حقیقت بتانی چاہیے یا نہیں. آخر اس نے گہرا سانس لیا. دیکھیے مس تارا. سارا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. سمیر نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے آپ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. وہ چونک گئی. کیا مطلب؟ سمیر نے دھیرے سے کہا، جس شخص کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ میرا بہت پرانا دوست ہے. میں اسے برسوں سے جانتا ہوں اور میری معلومات کے مطابق اس نے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کیا. تارا کا چہرہ یکدم بدل گیا. آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو گئی. صرف اس لیے کہ آپ اسے جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو اس کی زندگی کی ہر بات معلوم ہو. چند لمحے رک کر وہ بولی، ہم لوگوں نے چھپ کر نکاح کیا ہے. یہ سنتے ہی سمیر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا. واقعی یہ امکان بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے جلد بازی میں کوئی نتیجہ نکال لیا ہو. اس نے خود کو پرسکون کیا. اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میری سوچ غلط ثابت ہو. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، لیکن میری پوری بات پہلے سن لیجیے. تارا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی. جس جگہ اس نے آپ کو بلایا ہے وہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ ایک کرائے کا اپارٹمنٹ ہے. تارا کی پلکیں بے اختیار جھپکی. سمیر نے بات جاری رکھی، اور وہ وہاں اکیلا بھی نہیں ہے، اس نے اپنے چند دوستوں کو بھی بلایا ہوا ہے. گاڑی کے اندر پھر خاموشی چھا گئی. بارش کی آواز پہلے سے زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی. سمیر نے دھیرے سے کہا، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے وہ مقصد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. تارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں. اس کی آواز کانپ رہی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. سمیر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا. یہ ہو سکتا ہے. اس کے لہجے میں افسوس تھا، کیونکہ اس نے مجھے بھی وہاں بلایا تھا. تارا نے حیرت سے اسے دیکھا. سمیر نے نظریں جھکا لی. اس نے مجھ سے آپ کا ذکر کیا تھا. ہر لفظ جیسے اس کے لیے بوجھ بنتا جا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک گاؤں کی معصوم لڑکی کو محبت کے بہانے شہر بلا رہا ہے. تارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں. سمیر نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کی بات سچ ہے اور اس نے واقعی آپ سے نکاح کیا ہے تو پھر میری ہر بات غلط ہے. وہ چند لمحے خاموش رہا، لیکن
اگر نکاح نہیں ہوا، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، تو پھر آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد تارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، روندھی ہوئی آواز میں بولی، نکاح نہیں ہوا؟ سمیر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے اسی جواب کا ڈر تھا۔ تارا مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں کسی اجنبی کو کیا بتاتی؟ وہ ہچکی لے کر بولی، میں تو صرف اس کی محبت پر یقین کر کے آئی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ دن رات محبت کی باتیں کرتا تھا، کہتا تھا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں صرف درد تھا۔ ہم کبھی ملے بھی نہیں تھے، صرف فون پر بات ہوتی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، شاید اس نے مجھے کہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اسے آج سے پہلے کبھی سامنے سے نہیں دیکھا۔ سمیر کو اس پر ترس آنے لگا۔ اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، میں آپ کو ہرگز برا نہیں سمجھ رہا۔ تارا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت میں انسان اپنے محبوب پر اعتماد کرتا ہے، کمزوری نہیں ہوتی۔ وہ آہستہ سے بولی، کمزور تو وہ انسان ہوتا ہے جو کسی کے اعتماد سے کھیلتا ہے۔ تارا خاموشی سے روتی رہی۔ سمیر نے کہا، میری رائے یہی ہے کہ ہم وہاں نہ جائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی محفوظ جگہ چلیں اور اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں۔ تارا نے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ضد بھی تھی۔ نہیں۔ سمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے سچ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ اگر آج میں نہ دیکھ سکی تو شاید پوری زندگی میرے دل میں یہ سوال زندہ رہے گا کہ کہیں آپ غلط تو نہیں تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، میں اس سوال کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ سمیر نے چند لمحے سوچا۔ اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی انسان مکمل طور پر دھوکے سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، لیکن ایک بات یاد رکھیے۔ تارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے ذرا بھی محسوس ہوا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہم فوراً وہاں سے نکل جائیں گے، کسی بحث یا جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ تارا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ عمارت کے باہر عجیب سی ویرانی تھی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ سمیر نے گاڑی بند کی اور تارا کی طرف دیکھا۔ آپ پہلے اندر جائیں اور میں چند منٹ بعد آؤں گا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم ساتھ آئے ہیں۔ تارا نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی سے اتری اور عمارت کے اندر چلی گئی۔ سمیر نے اسے لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا، پھر چند لمحے انتظار کیا۔ اس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ چند منٹ بعد وہ بھی اپارٹمنٹ کے دروازے تک پہنچا اور گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا۔ سامنے احمد شہزاد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تھی۔ ارے تارا، آخر آ ہی گئی تم، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ تارا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، راستہ بھول گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، احمد مسکراتے ہوئے بولا، آؤ اندر آؤ۔ تارا نے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ ظاہری طور پر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اندر والے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ احمد نے دروازہ بند کرنا شروع کیا۔ اسی لمحے دوبارہ گھنٹی بجی۔ تارا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ احمد نے دروازہ کھولا۔ ارے سمیر، وہ ہنستے ہوئے بولا، تو بھی آ گیا؟ سمیر نے بالکل معمول کے انداز میں جواب دیا، ہاں یار، فارغ تھا، سوچا تم نے بلایا ہے تو ملتا چلوں، آجا۔ احمد نے ہنستے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ سمیر نے ادھر قدم رکھتے ہی ایک نظر تارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک پیغام تھا، پریشان مت ہونا،
میں یہاں ہوں۔ تارا نے بے اختیار ہلکا سا سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد احمد نے آواز لگائی، ارے تم لوگ بھی باہر آ جاؤ۔ اندر والے کمرے سے دو نوجوان باہر آئے۔ تارا انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے فوراً احمد سے پوچھا، یہ کون ہے؟ احمد نے بے پرواہی سے جواب دیا، میرے دوست ہیں۔ پھر اس کے لہجے میں ایسی بے حسی آ گئی جس نے کمرے کا ماحول یکسر بدل دیا۔ جیسے تم میرے لیے آئی ہو ویسے ہی یہ بھی تمہارے لیے آئی ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی تارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا اور سمیر کی نگاہیں احمد پر جم گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی گونج کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جو کئی زندگیاں بدل دے گا۔ تارا کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دھڑکنوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ چند لمحے پہلے تک جس شخص کو وہ اپنی محبت سمجھتی تھی، اب اسی کے چہرے پر ایک اجنبی اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، یہ سب کیا ہے؟ احمد نے قہقہا لگایا، اتنی جلدی ڈر کیوں گئی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کے دونوں دوست بھی معنی خیز نظروں سے تارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تارا نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا۔ اسی لمحے سمیر آگے بڑھا۔ اس نے خاموشی سے تارا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے اور ان تینوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کی طرح جگہ لے لی۔ اب تارا کے سامنے صرف سمیر کی چوڑی پشت تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ محفوظ ہے۔ احمد نے حیرانی سے کہا، یہ کیا کر رہا ہے؟ سمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو شاید برسوں میں پہلی بار جاگا تھا۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ، تو بات یہ ہے، لگتا ہے اب تیری نظر اس پر ہے۔ وہ بے شرمی سے مسکرایا، یار ہم دوست ہیں، میں نے پہلے ہی تو کہا تھا پارٹی کریں گے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ سمیر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بلند آواز میں بولا، بس۔ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ ساکت ہو گیا، حتیٰ کہ تارا بھی چونک کر کانپ اٹھی۔ سمیر نے انگلی اٹھا کر کہا، کوئی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، تم اس کے جذبات کے ساتھ پہلے ہی کھیل چکے ہو، اب مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ احمد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیر، حد میں رہ۔ حد؟ سمیر تلخ ہنسی ہنسا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم اس حد تک گر چکے ہو تو میں بہت پہلے تم سے ہر رشتہ ختم کر دیتا۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ تم نے دوستی کا نام بھی بدنام کیا ہے۔ احمد کا غصہ بھی بھڑک اٹھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی اس کے قریب آ گئے۔ کمرے کا ماحول لمحہ بہ لمحہ کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران نیچے عمارت کے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آوازیں آئیں۔ چند سیکنڈز بعد سیڑھیوں میں تیز قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ سمیر کے چہرے پر پہلی بار اطمینان آیا۔ اصل میں جب اس نے تارا کو پہلے اکیلے اپارٹمنٹ میں بھیجا تھا تبھی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے باہر انتظار کرتے ہوئے اپنے ایک قریبی دوست کو فون کر دیا تھا جو انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ چونکہ وہ سب قریبی موجود تھے اس لیے کارروائی میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اندر موجود کوئی کچھ سمجھتا، دروازہ کھل گیا۔ وردی میں ملبوس پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ متعلقہ افسر بھی موجود تھا۔ احمد اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہروں کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ سمیر نے افسر کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نے اطلاع دی تھی۔ اس لڑکی کو جھوٹے بہانے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ برائے کرم قانونی کارروائی کیجیے۔
पुलिस ने फौरन तीनों को अपनी तहवील में ले लिया। अहमद मुसलसल सफाइयां देने की कोशिश करता रहा। गलत फहमी है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब किसी के पास उसकी बात सुनने का वक्त नहीं था। चंद ही लम्हों में इन्हें वहां से ले जाया गया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। तारा अभी तक साकित खड़ी थी। उसकी आंखें खाली किला को देख रही थी, जैसे उसका जहन अभी भी यकीन ना कर पा रहा हो कि चंद लम्हों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। समीर ने आहिस्ता से उसकी तरफ रुख किया। तारा, उसने नरमी से पुकारा। तारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही लम्हे उसके कदम लड़खड़ाए। समीर फौरन आगे बढ़ा। वो जमीन पर गिरने से पहले ही उसे संभाल चुका था। अस्पताल की सफेद दीवारों में अजीब सी खामोशी थी। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद कहा, शदीद जहनी सदमा और खौफ की वजह से बेहोश हो गई हैं, आराम की ज़रूरत है। कुछ देर बाद तारा को होश आया। आंखें खुलते ही वो फिर रोने लगी। समीर उसके बिस्तर के पास खामोश बैठा था। तारा ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों से लगाया। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। अगर आप ना होते तो शायद। वो मजीद कुछ ना कह सकी। समीर ने धीरे से कहा, अब आप महफूज हैं। तारा ने सर नफी में हिलाया। मैं घर वापस नहीं जा सकती। क्यों? मैं घर से भाग कर आई थी। उसने रोते हुए कहा, अब तक सबको मालूम हो गया होगा। अगर वापस गई तो शायद वो कभी मेरी बात ना सुने। उसकी बेबसी साफ महसूस की जा सकती थी। समीर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, आप मेरे साथ चलें। तारा ने हैरत से उसे देखा। घर में मेरी अम्मी है, उसने इत्मीनान से कहा। जब तक आप खुद को संभाल नहीं लेती, आपको किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिर मिलकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दुरानी हाउस का माहौल इस रात पहले से मुख्तलिफ था। समीर ने अपनी वालिदा को मुख्तसर अंदाज में पूरी सूरत हाल बताई। उन्होंने खामोशी से तारा की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बेटी, अब डरने की ज़रूरत नहीं। यह अल्फाज सुनते ही तारा फिर रो पड़ी। शायद उसे कई दिनों बाद किसी माँ जैसी आगोश नसीब हुई थी। समीर की वालिदा खुद भी दिल टूटने का दर्द जानती थी, इसीलिए इन्हें तारा की खामोश तकलीफ महसूस हो रही थी। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। तारा सुबह सवेरे उठती, समीर की वालिदा के साथ नाश्ता तैयार कराती, कभी उनके लिए चाय बनाती, कभी उनके साथ लॉन में बैठकर देर तक बातें करती। घर की खामोश फिजा में उसकी मौजूदगी से जैसे जिंदगी वापस आने लगी थी। समीर भी रोज दफ्तर जाने से पहले पूछ लेता, सब खैरियत है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तारा हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, जी सब ठीक है। यूं देखते ही देखते 15-20 दिन गुजर गए। एक शाम समीर की वालिदा बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। समीर भी उनके पास आकर बैठ गया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, एक बात पूछूं? जी अम्मी, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। समीर खामोश रहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें भी पसंद है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? समीर ने नजर झुका ली। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अम्मी, मुझे तो वो पसंद है। फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन पता नहीं वो मुझसे शादी करना चाहेगी या नहीं। इन्हें मालूम नहीं था कि दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी तारा अनजाने में उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी और मुस्कुराहट भी। चंद लम्हों बाद जब समीर की वालिदा ने मोहब्बत से इससे इस बारे में पूछा तो तारा ने नजर झुका ली। उसके गाल सुर्ख हो गए।
پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، اگر آپ سب کو قبول ہوں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اسی جواب نے ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ دی۔ کچھ عرصے بعد سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے، ہر طرف سکون تھا، مگر سمیر کے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ اپنے ہی کمرے کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر کھولا نہیں۔ اسی وقت اس کی والدہ وہاں آ گئیں۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ سمیر نے ہلکی سی شرمندگی سے کہا، امی، سمجھ نہیں آ رہا اس کے دل تک کیسے پہنچوں۔ وہ چند لمحوں خاموش رہا۔ جس انسان کا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو، اس کے دل میں اپنے لیے اعتماد کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ اس کی والدہ نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل میں محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے، وہ نرم لہجے میں بولی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس پر کبھی اپنی مرضی مسلط نہ کرنا، اعتماد آہستہ آہستہ خود بن جاتا ہے۔ سمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے، پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے اس پار اس کی نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند ہوا تو باہر کی ہلکی ہلکی چہل پہل بھی خاموش ہو گئی۔ کمرے میں مدھم سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تازہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو پورے ماحول میں گھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ باہر رات اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اندر ایک نئی زندگی اپنی پہلی سانس لینے والی تھی۔ سمیر نے ایک لمحے کے لیے سامنے دیکھا۔ بستر پر تارا روایتی انداز میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ لہنگا اس کے گرد خوبصورتی سے پھیلا ہوا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھا۔ ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور انگلیوں میں موجود چوڑیاں ہلکی سی جنبش پر مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ سمیر نے گہرا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تازگی تو تھی، مگر گھبراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ وہ خود پر ہلکا سا مسکرا دیا، دل ہی دل میں بولا، شاید آج میں بھی اتنا ہی نروس ہوں جتنی وہ ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر تارا کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی جیسے چاندنی کمرے میں اتر آئی۔ تارا نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً شرما کر نظریں جھکا لی۔ سمیر چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سادگی میں بھی ایسی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا اندازہ شاید اسے آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھول کر اس میں رکھی خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکالی اور بہت احتیاط سے تارا کی باریک اور خوبصورت انگلی میں پہنا دی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ میری طرف سے آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ تارا نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ مسکرائی نہیں۔ سمیر نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس کے دل میں کوئی بوجھ ابھی بھی باقی ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ تارا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا،
سوچ رہی ہوں آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اس کی آواز بڑھنے لگی۔ کہیں کل کو اس بات کے تانے نہ دے کہ تم تو کسی اور کے لیے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سمیر نے بہت اطمینان سے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ دیکھو، اگر ایسا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتا۔ تارا خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، وہ بہت شاطر انسان ہے۔ وہ کسی بھی معصوم لڑکی کو اپنی باتوں میں الجھا سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم بہت معصوم ہو، لیکن یہی معصومیت مجھے اچھی لگی، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اور جب میں نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا تو پھر کیا میں تمہیں تانے دوں گا؟ اس نے محبت سے کہا۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے۔ پھر ہلکے انداز میں بولا، اب یہ سب چھوڑو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ کھانا ہے؟ پیاس لگی ہے؟ یا صرف ایسے ہی خاموش بیٹھی رہو گی؟ سمیر ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک تارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ سمیر ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے شاید اس کی ایسی کیفیت کی توقع نہیں کی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے بہت احتیاط سے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کو سنبھال رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ تارا نے سسکی لیتے ہوئے کہا، میں بہت بدقسمت تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بدقسمتی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا، لیکن آپ نے میری بدقسمتی کو خوش نصیبی میں بدل دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار شکر گزاری تھی۔ آج میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ ساری زندگی صرف آپ سے محبت کروں گی۔ سمیر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ہلکے سے کہا، محبت تو کرنی ہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے بغیر اور تمہاری محبت کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تارا فوراً شرما گئی۔ اس کے گال گلابی ہو گئے۔ وہ آہستہ سے الگ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے ابھی تو کہی تھی کہ محبت کروں گی، اب کیا ہو گیا؟ تارا نے نظر جھکا لی۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ سمیر ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ہماری پوری زندگی ایک دوسرے کے لیے ہے۔ اس ایک جملے نے تارا کے چہرے پر برسوں بعد ایک بے فکر مسکراہٹ لا دی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنے بچپن کی باتیں کرتے رہے، اپنی پسند ناپسند، اپنے خواب، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں۔ تارا کبھی کسی بات پر ہنس پڑتی تو سمیر دیر تک اسے دیکھتا رہ جاتا۔ کبھی سمیر کوئی پرانی شرارت سناتا تو تارا بے اختیار قہقہا لگا دیتی۔ باتوں ہی باتوں میں سمیر نے آہستہ سے اپنا سر تارا کی گود میں رکھ دیا۔ تارا ایک لمحے کو گھبرا گئی، پھر محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کمرے میں خاموشی نہیں تھی، صرف دو دلوں کی گفتگو تھی جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے کب رات ڈھل گئی اور دونوں کو نیند آ گئی۔ انہیں خود بھی احساس نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے، وقت کے ساتھ ان کے درمیان اجنبیت کی ہر دیوار خود بخود گرنے لگی۔ سمیر نے کبھی تارا کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہیں کیا اور تارا نے کبھی سمیر کی محبت کو معمولی نہیں سمجھا۔ وہ دونوں شام ناشتے کرتے، شام کو لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی سمندر کنارے بیٹھ کر دیر تک لہروں کو دیکھتے رہتے، کبھی کسی خاموش کیفے میں چائے پیتے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد وہ ہنی مون کے لیے بھی گئے۔ وہ سفر صرف سیر و تفریح کا نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو دل سے جاننے کا سفر تھا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوائیں، بادلوں سے ڈھکی وادیاں، صبح کی نرم دھوپ اور شام کی خاموشیاں، ہر منظر ان کی یادوں کا حصہ بنتا گیا۔ سمیر ہر قدم پر تارا کا خیال رکھتا، اگر وہ تھک جاتی تو رک جاتا،
اگر اسے کسی چیز کی خواہش ہوتی تو وہ خاموشی سے پوری کر دیتا. اور تارا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ محبت صرف خوبصورت لفظوں کا نام نہیں، محبت کسی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لینے کا نام ہے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھنے کا نام ہے، کسی کو یہ احساس دلانے کا نام ہے کہ اب وہ کبھی اکیلا نہیں رہے گا. وقت نے اپنا کام کیا، زخم بڑھنے لگے، دلوں میں اعتماد پیدا ہوا، اور پھر ایک دن دونوں نے محسوس کیا کہ محبت کب ان کی دلوں میں اتر آئی، اور دونوں کے درمیان جتنے بھی فاصلے تھے وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے. تو ریڈرز، آج کی کہانی کا اختتام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارے ناولز بے حد پسند ہے تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں. ہم بہت محنت کرتے ہیں آپ کے لیے. بہت جلد ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.